یہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے مسلمانوں کی. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کیمرہ مین اگر اسے بالکل قریب کر لے، زوم کر لے اور ناظرین کرام کو دکھائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا. ٹھیک ہے، تو پھر گھوڑا جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا. گھوڑے کی رفتار بھی تیز ہے. اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے اگلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا اور گھوڑے کے گوشت کو مبارکہ حلال رکھا. تو جو حلال جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، پایا بھی جاتا تھا، صحابہ کرام کھاتے بھی تھے. اس بخاری میں 5 احادیث ہیں گھوڑا کھانے کی. کہ جنگ کے دوران گھوڑا مدینہ شریف میں رہ کر کھایا گیا. یہ جنگ کے حالات نہیں ہے، جنگ کے حالات کے بغیر بھی جی آج تو گھوڑا ویسے جنگوں میں استعمال نہیں ہو رہا. آج تو ہیلی کاپٹر آ گئے ہیں، جہاز آ گئے ہیں، میزائل آ گئے ہیں. تو گھوڑا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کھاتے تھے. تو لوگوں کا تو یہ بھی سوال ہوگا کہ اگر اس دور میں گھوڑا کھایا گیا تو بھی گھوڑا حلال ہے کیا؟ گھوڑا حلال ہے. آج بھی مختلف کنٹریز کے اندر گھوڑا کھایا جاتا ہے. اچھا، گھوڑا حلال ہے؟ گھوڑا حلال جانور ہے، گھوڑا کھا سکتے ہیں؟ گھوڑا کھا سکتے ہیں. ہرن حلال ہے. ہرن کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہرن کا اور جو بکری ہے ان کی جنس تقریباً ایک ہے. اگر آپ گائے کو یہاں پر لے کے جاتے ہیں بھینس کا کہ اس کی قسم میں سے، تو بھائی بکری کو ہرن پر لائیے نا، حالانکہ وہ کراس بھی ہو جاتا ہے. بھینس کا اور بیل کا کراس نہیں ہوتا. گھوڑا حلال ہے لیکن اس سے قربانی نہیں کر سکتے. جہاں کھڑے ہیں بیپاری، ان سے پوچھیے کہ کیا کٹا جو ہے وہ گائے کے اوپر کراس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ جنس ہی نہیں ہے. نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد. حضرات گرامی، ہمارے معاشرے میں چند افراد ایسے موجود ہیں جو شریعت مطہرہ کی، قرآن حدیث کی فرضی وضاحت کرتے ہیں اور ان کا مقصد ہے اپنی شہرت اور دوسروں سے مختلف نظر آنا، تاکہ لوگ انہیں سنیں، لوگوں کی اس طرف توجہ ہو، اور پھر وہ اس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اس کے منفی نتائج اور اثرات مرتب ہوں گے کہ قوم تقسیم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ دین سے واقف نہیں ہیں، احکام شریعہ سے آشنا نہیں ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بیان کرنے والا جو ہے خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہے، خاص جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اور اپنے فرقے کے مطابق جو ہے یہ بات کر رہا ہے، اور وہ بھی اس طرح کا جو ہے، اس طرح کی بات جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، جس سے معلوم ہو کہ اس کا تعلق جو ہے خاص فرقے کے ساتھ ہے، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس فرقے کے یہ عقائد ہیں. تو لہذا ہم تو اس فرقے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نے اس کی بات کو نہیں ماننا. تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی مرضی کی کوئی آیت لے لیتے ہیں، اپنی مرضی کی پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور لوگ پھر سن لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کی اس آیہ کریمہ کی یہ وضاحت نہیں ہے، یہ تشریح نہیں ہے، اس کا پہلو جو ہے وہ مختلف ہے. اسی طرح احادیث مقدسہ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث مقدسہ آپ کو ملیں گی جن کا حکم جو ہے اب منسوخ ہو چکا ہے، اب نیا حکم آیا ہے، پہلے والے حکم کے لیے جو ہے وہ ناسخ ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو جو مدینہ منورہ آئے اور مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی، تو آپ نے پھر حکم دیا کہ جو بیت المال ہے وہاں جو گھوڑے ہیں، گھوڑیاں ہیں، یعنی جو مادہ ہیں، اونٹنیاں ہیں، ان کا جو ہے دودھ اور پیشاب جو ہے پئیں، یعنی گھوڑے اور اونٹنیوں کا جو ہے دودھ اور پیشاب جو ہے پئیں. انہوں نے ایسا کیا تو وہ تندرست ہو گئے. اب یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تنزہوا عن البول، فرمایا کہ پیشاب سے بچو، چاہے انسان کا ہو یا باقی جانوروں کا ہو، فرمایا کیونکہ عذاب قبر جو ہے زیادہ اسی سے ہوتا ہے. اب یہ حدیث جو ہے اس حکم کے لیے جو ہے وہ ناسخ ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہی حدیث بیان کر کے لوگوں کو بتاتا رہے کہ ان کا پیشاب پینا جو ہے وہ درست ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے نہ بتائے، تو اس سے جو ہے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، پہلے ہی گمراہ ہیں اور گمراہی کی طرف جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے. یا اسی طرح ہمارا ایک فرقہ ہے جو موتے کو جائز قرار دیتا ہے، وہ اس صورت کی حدیث جو ہے بیان کرتا ہے کہ جب پہلے جائز تھا اب حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے.
تو آپ کو بکثرت حدیث مقدسہ ملیں گی جن کا حکم جو ہے پہلے منسوخ ہو چکا ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، فرمایا اب تم جا سکتے ہو. تو گویا کہ پہلے جانا جو ہے منع تھا، اب کوئی شخص جو ہے وہی حدیث بیان کر دے کہ جانا جو ہے وہ تو منع تھا اب بھی منع ہے، تو ایسا نہیں ہے، اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. بہت ساری صورتیں جو ہے آپ کو نظر آئیں گی، اور علماء نے لکھا ہے قرآن کی ایسی آیات بھی ذکر کی ہیں جو ناسخ بھی ہیں اور منسوخ بھی ہیں. جیسے سورہ کافرون ہے، فرمایا لکم دینکم ولی دین. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کفار سے فرما دیں تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اب کہیں کہ کفار جو ہے وہ اپنے طریقے سے چلتے رہیں، ہم اپنے طریقے سے چلتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہے. اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. جب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آیا تو پھر کافروں سے کہا جاتا ہے کہ یا تو اسلام لائیں، کلمہ پڑھیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، یا پھر جو ہے ان کے ماتحت رہ کر کی زندگی گزاریں جیسا کہ ہمارے ہاں ذمی ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہے، کیونکہ اب اسلام غالب آ چکا ہے، اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گدھوں کی جو ہے اس کے گوشت کی بھی اجازت دے دی تھی. اب حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے. تو اب کوئی شخص جو ہے وہی حدیثیں بیان کرنے لگ جائے اور کہے کہ ان کا گوشت کھانا جو ہے وہ جائز ہے، جیسا کہ ہم نے کچھ مثالیں دیکھی، لیا کے علاقے میں جو ہے گوشت کھا بھی رہے ہیں لوگ، تو وہ بھی ایسی حدیثیں جو ہے وہ سنا رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو ہے معاشرے موجود ہوتے ہیں. تو ایک ویڈیو مجھے جو ہے وہ دکھائی گئی، ایک عبد القیوم نام کے ایک عالم ہیں اور یہ اہل حدیث ہیں. اہل حدیث جو ہے، اہل حدیث جو پاکستان کے اہل حدیث ہیں یا ہندوستان کے بر صغیر کے، یہ غیر مقلد ہیں. یعنی اپنی مرضی کی جو حدیثیں ہوتی ہیں وہی لے لیتے ہیں، جو ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے فرقے کے مطابق نہیں ہے، ان حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں. یہ حدیث جو ہے اس معیار کی نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. جیسے رفع دین کے حوالے سے، حالانکہ رفع دین کے حوالے سے جو ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل جو ہے وہ اس حدیث کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہوتے ہیں، جبکہ یہ کسی امام کو مانتے ہی نہیں ہیں. حکم یہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ اسے کہا جاتا ہے تلفیق. تقلید نہیں ہے تو تلفیق ہے. تلفیق کا معنی ہے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چلنا، اسے کہا جاتا ہے خواہش نفس. جہاں سے جو چیز پسند آ گئی اس کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے. تو اس عبد القیوم کیونکہ وہ اہل حدیث ہے، غیر مقلد ہے، اس نے جو ہے وہ حدیث بیان کی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے. گھوڑے کے گوشت کے حوالے سے فقہا کی مختلف آراء ہیں، یعنی یوں سمجھیں ائمہ اربعہ ہیں جن کی پوری دنیا میں تقلید کی جاتی ہے. وہ بیان کرنے والا عبد القیوم جو ہے وہ تو خیر کسی امام کو نہیں مانتا. تو دو ائمہ جو ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، یہ دونوں کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے. جبکہ دو ائمہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، یہاں کے رہنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن و حدیث کی تشریح جو ہے امام صاحب علیہ رحمہ جو کریں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے. وہ بھی کوئی بھی شرعی حکم بیان کرتے ہیں، ان کے سامنے یا تو اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے. اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کہتے، بنیاد وہی ہے. تو امام صاحب اور امام مالک علیہ رحمہ جو بڑے عظیم مجتہد بھی ہیں، امام اربعہ میں سے ہیں، دونوں کا قول یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، تنزیہ ہے، یعنی ناپسندیدہ طریقہ ہے، کھا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے. بعض چاہے حرام بھی قرار دیتے ہیں لیکن حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ بھی ہے، اور تیسری جو ہے وہ عقلی دلیل بھی ہے. عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ النحل میں ارشاد فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو، ان سے زینت حاصل کرو، اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کا جو تذکرہ کیا ہے
اس میں اپنے ان انعامات اور احسانات کا تذکرہ کیا ہے جو اس نے جانوروں میں رکھے ہیں، یعنی یہی سواری ہے اور باقی زینت و آرائش کے لیے ہیں، اور کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم اسے کھا سکتے ہو۔ اگر گھوڑوں کا کھانا بھی جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا کہ گھوڑوں، گدھوں اور خچروں کو تمہارے کھانے کے لیے بھی پیدا کیا ہے، جبکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا ہے اور ان میں ان کے کھانے کا ذکر بھی فرمایا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے جس میں فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہ بھی سورہ وہی النحل کی آیت نمبر جو ہے 5 ہے، اور یہ آیت نمبر جو اس سے پہلے پڑھی ہے وہ 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے چوپایوں کو پیدا فرمایا، ان میں تمہارے گرم لباس، دیگر فوائد ہیں، اور انہی جانوروں میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ تو باقی جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اسے کھا سکتے ہو، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے بطور انعام کے، یعنی بطور سواری کے ذکر کیا ہے، کھانے کے لیے ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ان کا کھانا جو ہے وہ درست ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کرتا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث جو ہے سنن ابو داؤد میں ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھوڑوں، خچروں، گدھوں اور تمام پھاڑنے والے درندوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو سنن ابو داؤد میں بھی، جو سیاستہ میں سے حدیث کی اہم کتاب اس میں روایت کیا گیا ہے، سنن نسائی میں بھی روایت کیا گیا ہے، یہ بھی سیاستہ میں سے ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے، جو عام طور پر علماء اس کی حکمت بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ گھوڑے جو ہے بطور جہاد کے کام آتے تھے، اور مول صاحب تو بتا رہا تھا کہ آج کل کیونکہ ٹینک آ گئے ہیں تو فلاں ہیلی کاپٹر آ گئے ہیں، جہاز آ گئے ہیں، تو آپ بھی جو ہے جو مشکل راستے ہوتے ہیں، پہاڑی راستے ہوتے ہیں، آپ بھی انہی گھوڑوں پر سواری کی جاتی ہے فوج کے پاس بطور استعمال کے، لڑائی کے لیے، دشمن کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے انہیں بطور سواری کے استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں بڑی بڑی چیزیں کام نہیں آتی، ہیلی کاپٹر کام نہیں آتے، جہاز کام نہیں آتے، یہ گھوڑے ہیں، خچر ہیں، یہ کام آتے ہیں۔ ابھی بھی ان کی حاجت و ضرورت ہے، تو کیونکہ مسلمان جو ہے وہ تو مجاہدین ہوتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کفر کے خلاف لڑتے ہیں، اور ویسے بھی ہم نے دیکھا یہ چند سال پہلے جب زلزلہ آیا تو بہت بڑا نقصان ہوا، تو لوگ جو ہے پہاڑوں پر لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے، جو ہے کھانے پینے کی اشیاء دینے کے لیے، جو پہاڑوں میں رہتے تھے، خاص کر کے آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ جو ہیں، بہت زیادہ وہاں زلزلہ آیا تو انہیں سامان پہنچانے کے لیے انہی کا سہارا جو ہے لیا جاتا ہے، سستے بھی ہیں اور کام آنے والے بھی ہیں۔ تو لہذا، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا رہا ہے کہ جو ہے بھینس یا بھینسی کی بجائے، کٹے کی بجائے جو ہے گھوڑے کی جو ہے وہ قربانی کریں، یعنی ایک نئی چیز جو ہے وہ لے کر کے آیا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے، حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھوڑے کی بھی قربانی کی ہو۔ گوشت کا تو خیر وہ ذکر کر رہا تھا، تو گوشت کے بارے میں دو پہلو ہیں جو میں نے بتائے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ دونوں پہلو جو ہے بتائیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، کیونکہ وہ تو سمجھیں گے شاید یہ عالم دین ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، تو انہیں یہ معلوم تو ہے نہیں، یہ حدیث جو بیان کر رہا ہے اپنے جو ہے وہ عقیدے کے مطابق بیان کر رہا ہے، جبکہ بر صغیر میں جو ہے اکثریت یعنی 90% سے لوگ احناف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پیروکار ہیں، اور ان کا مسلک یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، اور ان کی بنیاد وہ حدیث ہے، قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے رکھی ہے اور حدیث بھی سامنے رکھی ہے، وہ بنیاد ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے مکروہ ہے۔ اس میں پھر اختلاف ہے کہ حرام ہے یا مکروہ ہے، تو ان چیزوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے۔ حدیثیں اپنی مرضی کے بیان کر کے لوگ جو ہے پھر وہ بھٹک جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، فلاں مولوی یہ کہہ رہا تھا، فلاں مولوی یہ کہہ رہا تھا، جبکہ لوگوں کو خود بھی کچھ پتہ نہیں ہے، خود دین سے آشنا ہوتے نہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ فلاں فرقے سے اس کا تعلق ہے، تو اس نے اپنی مرضی کی جو ہے وہ حدیث لی ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں مختلف فرقے ہیں، اہل تشیع ہیں، وہ متع کو جائز قرار دیتے ہیں اور پوری امت جو ہے اسے حرام قرار دیتی ہے، اور دیگر بہت سارے فقہی اختلافات ہیں۔ نماز عید ادا کریں گے تو ہمارے ہاں جو ہے احناف کے ہاں 6 تکبیر زائد پڑھی جاتی ہیں، کسی کے ہاں جو ہے وہ 11 ہیں، کسی کے ہاں 13 ہیں، تو وہ 13 والی حدیث سنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرے تو یہ غلط ہے۔ بتائے کہ امام شافعی کے نزدیک یہ ہے، یعنی جو شافعی المسلک یہاں رہتے ہیں، جبکہ وہاں یہاں نہیں ہے، وہ عرب مالک میں ہے، افریقہ میں ہے، وہ وہاں ہیں،
تو اگر کوئی شافعی المسئلہ کا امام شافعی علیہ رحمہ کا پیروکار ہے، امام احمد بن حنبل کا پیروکار ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم کیونکہ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں اسے بنیاد بنا کر جو رائے انہوں نے دی ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ جیسے ہم رفع دین نہیں کرتے کیونکہ امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ رفع دین نہیں ہے، اور حدیث کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کیا ہے۔ تو الغرض عوام الناس کو بھی کچھ نہ کچھ آگاہی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو مشورے کروانے والے نام نہاد جو ہے علماء ہیں، انہیں بھی صحیح اسلام جو ہے پیش کریں۔ مسلمان پہلے آپس میں تقسیم ہیں اور پہلے ہی جو ہے وہ دین سے نفرت کر رہے ہیں، دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے عقیدے کی وجہ سے، مختلف رائے آراء کی وجہ سے تو اور جو ہے بھٹک جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔